بچوں کا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے چائلڈ ابیوز، جو کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ 10 بچے جو ہیں وہ چائلڈ ابیوز کا شکار بنتے ہیں۔ پاکستان میں 14 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد پہ اگر ہم بات کریں تو وہ 6 کروڑ سے زائد ہے۔ بچوں کے ساتھ روز بروز بڑھتے جنسی واقعات قانونی مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے جو کہ پاکستان میں ایک حقیقی خطرہ بن چکا ہے۔ اب فرشتے کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں گھر سے بارش دیکھنے کے لیے باہر نکلنے والی ایک کم سن بچی بھی زیادتی کا نشانہ بنی۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی کے سائبر کرائم ونگ نے بچوں کی فحش فلمیں بنانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو عورتوں کو بلیک میل کرنے کے علاوہ بچوں کی فحش فلمیں بنانے میں ملوث رہیں۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ جنسی واقعات اور بچوں کے تحفظ کے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کی تحفظ کی تنظیم روزن سے تعلق رکھنے والے پروگرام آنگن کی کوارڈینیٹر ہیں سائقہ اشرف صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں روزن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بابر بشیر صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تو سائیکالوجسٹ بھی ہیں تو ہم اس پہ بھی آپ سے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے اگر ہم شروع کریں سر کہ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ پاکستان میں ہر شخص اس چیز پر یکساں ہو گیا تھا، یکجا ہو گیا تھا، سارے دو رائے ختم ہو گئے تھے کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے۔ پہلے پیرنٹس کہتے تھے نہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ چیز نہ سمجھائیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی بچوں کو بتانے پر پوری قوم نے کہا کہ بتائیں، سمجھائیں، یہ ایک پریونٹیو میجر ہے اور یہ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قانون سازیاں بھی ہوئیں، اس سے پہلے بھی تھیں لیکن مزید زور و شور سے ہونے لگ گئیں، سیاستدان بھی بڑے متحرک ہو گئے، سول سوسائٹی بڑی متحرک ہو گئی، لیکن ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، کم از کم میری نظر سے یہ کبھی کوئی آرٹیکل نہیں گزرا کہ ہم نے دیکھا ہو کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز میں پاکستان میں نمبر کم ہوا ہو ان سارے میجرز کے باوجود۔ پریونشن کیسے کریں سر؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور جہاں پہ بلایا۔ دیکھیں جس طرح آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ سماجی مسائل ہوتے ہیں، ہم نے آغاز وہ کیا تھا نا، تو اس کا مطلب جو سماجی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی کہیں نہ کہیں سماج میں ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو قانونی پہلو بھی اس کے یقینی طور پر ہوتے ہیں، سماجی پہلو سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ نے جس واقعے کی ذکر کیا یقینی طور پر وہ ایسا واقعہ تھا کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم اس پہ یکجا ہوئی اور ہم نے دیکھا قانون بھی بنے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اویئرنیس کا کام بھی ہوا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹاک شو کر لیا یا آپ نے اس کے اوپر کچھ ایڈ چلا دیے یا بچوں کو اسکول میں جا کر سمجھا دیا؟ نو، اگر آپ 6 کروڑ آپ کے بچے ہیں، جسٹ امیجن دا کوانٹم، تو آپ اس 6 کروڑ تک کس طرح سے پہنچیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہے کہ صحیح معنوں میں آپ ان 6 کروڑ بچوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکیں۔ میں نہیں سمجھتا، ہم لوگ چونکہ بہت گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ جو جنسی تشدد ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، کمیونٹی لیول پہ آج بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو ایک تو تھوڑا سا اس چیز کو پرسیپشن کو آئی وڈ سے کہ پلیز کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اچھا جی، اور یہ پیرنٹس اور بچوں دونوں میں ہی نہیں، دونوں نہیں ہے، ٹیچرز میں نہیں ہے۔ ہم بہت سارا کام ریاستی اداروں کے ساتھ کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ ہمارا کو 20 سال کا کام ہے جس کا سب سے پہلا جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کا اہم رول ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں معلوم جو پولیس کے افسران ہوتے ہیں، جو اہلکاران ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو کہنے کا اوور آل اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آفیشیلی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹس ہیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کا ایک یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک بھرکا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹا کا ایک پرابلم ہے، اور خاص طور پہ ان ایشوز کے اوپر جن کو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں اور معاشرے میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، تو ابھی اسٹیٹسٹک اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں بہت سارے جیسے آپ نے ذکر کیا بہت شروع میں کہ 10 بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہیں واقعات ہونے کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو کہیں وہ اخبار میں آیا یا کہیں وہ پولیس میں رپورٹ ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے کہ بڑی تعداد میں والدین خاص طور پہ نہیں جاتے اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چاہے وہ سماجی وجوہات بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ کہ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ بات کریں گے تو اس کی امپلیکیشنز فیملی پہ اس بچے پہ ہوتی ہیں۔ اس سے بھی ساتھ ساتھ جب ہم ریاستی اداروں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں کمپلیکس ہیں کہ آپ کو کنوکشن ہوتی نظر نہیں آتی، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ سب معاملہ چلے گا بھی تو اگر بالکل پھر کیا ہوگا عدالتوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر جو انسینسٹیوٹیز اس پورے پروسیس میں ہوتی ہیں، جو سروائیور ہے اور اس کی جو فیملی ہے ان کو تو اور مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ رپورٹڈ ڈیٹا نہیں ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات۔ اچھا ہم سائقہ صاحبہ کی طرف آئیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر آپ لوگوں نے اتنے عرصے اس سلسلے پہ کام کیا ہے،
وہ لوگ جو ابیوزرز ہوتے ہیں ان کی کیا ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, کیا ٹریٹس ہوتے ہیں, کیسے پہچانا جا سکتا ہے ایک ابیوزر؟ جی بیسکلی ہم نے ابھی تک میں اس بیس پہ کہوں گی کہ جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں, اور کیونکہ ہم کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بہت سی تعداد میں ہم بچوں کو دیکھ چکے ہیں ان کے ریفرنس سے, اور کچھ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں لے کے کیسز اس حوالے سے, تو ان کا یہ ہے کہ ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ کیا وہ کوئی پاگل ہوتے ہیں یا ان کو کوئی مینٹل النس ہوتی ہے یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں ایک یہ چھوٹا سا انالیسس جو اپنے دیکھے ہوئے کیسز کے حوالے سے اگر بتانا چاہوں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں, وہ نارمل عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, وہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں, بچوں والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مت ہے کہ یہ کوئی پاگل ہوں گے. بیسکلی اس کے پیچھے جو کار فرما ہے چیز وہ ہے پاور امبیلنس. وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں اور بچے کیونکہ ولنریبل ہوتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ ایک چیز میں ایڈ کروں, پھر آپ اسی کو کیری آن کیجیے, کہ پیڈوفائلز جو ہوتے ہیں جو کہ جنسی طور پر بڑی عمر کے آدمی یا جو بھی عام ایک ہمارا ایڈلٹ ہوتا ہے وہ بچوں کی طرف جنسی طور پر اٹریکٹ ہوتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, ان کی کتنی ریشو ہوتی ہے ان کیسز میں؟ پیڈوفائل ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ سیکچولی ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, اور لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ ریشو بہت کم ہے. پیڈوفائل کی ریشو اس لحاظ سے, لیکن اس کے اوپر کوئی باقاعدہ تحقیق ہونی ضروری ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر سٹیٹس اکٹھے کرنے ضروری ہیں. لیکن میں وہ بات بتا رہی ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے ان کی ریشو کم ہے, لیکن ان کو بھی پراپر ریہیب کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر بھی سسٹم اور میکانزمز بنائے جا سکتے ہیں. ابھی جو بات ہوئی ہے کہ اگر جب ہم اتنا ڈیپلی سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارا جذباتی صحت پہ بہت کام ہے, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت اب اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن ایموشنل ہیلتھ کو جو امپورٹنس ملنی چاہیے ہاسپٹلس میں اور اداروں میں وہ ملنی چاہیے, کیونکہ ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, اور ابھی بھی اس کے ساتھ اسٹگما اٹیچ ہے, اور اس کے اوپر بھی اویئرنیس ضروری ہے. جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں تک جا کے اسکولوں میں بتائیں اور ان کو بتائیں کہ وہی گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے, تو بچوں کی کتنی عمر ہونی چاہیے میکسیمم کہ جہاں سے آگے وہ یہ چیز سمجھ سکیں؟ کیونکہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ کس طرح سے سمجھائیں گے؟ مطلب ان کے دماغ کی بھی تو اتنی کیپیسٹی ہونا کہ وہ یہ چیز سمجھ سکیں. کون سی عمر سے زیادہ بڑے بچے جو ہیں ان کو لازمی یہ چیزیں بتائی جائیں تو وہ سمجھ سکیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور جو ہم اویئرنیس کی بات کر رہے تھے اس کا یہ حصہ بھی, اور جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی جڑی ہوتی ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں یا سروس پرووائڈر سمجھتے ہیں کہ یہ بچے سے ہم بات کریں گے تو یہ تو کوئی بہت بڑی انفارمیشن یا وقت سے پہلے انفارمیشن دے رہے ہیں, جو کہ بالکل صحیح ہے. لیکن جب ہم باڈی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بہت بیسک انفارمیشن ہے جو میں کہتی ہوں 2.5-3 سال سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بچوں کے ساتھ کیونکہ ہمیں یہ بار بار کرنا پڑتا ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے کرنا پڑتا ہے اور سینسٹیو وے میں کرنا پڑتا ہے, اور اس طریقے سے کہ کھیل کھیل میں آپ انہیں سکھائیں, نان تھریٹنگ وے میں, کیونکہ ہمیں ڈرانا نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے باہر موو کرنا ہے, انہوں نے کانفیڈنٹ ہونا ہے. اور اسی لیے ہم لائف سکلز کی بھی بات کرتے ہیں. اگر لائف سکلز کو میں تھوڑا سا اور الیبریٹ کر دوں تو یہ زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں کہ بچے کس طرح زیادہ کانفیڈنٹ ہوں, بچے کس طرح اپنے غصے کو مینیج کریں, ان کے کمیونیکیشن سکلز کس طرح اچھے ہوں, وہ اپنی حفاظت خود کیسے کر سکیں. جب یہ سکلز ہم سکولز میں انہیں سکھاتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اور امپاورڈ ہوتے ہیں, ان میں کانفیڈنس آتا ہے. اچھا بابر صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ اس پر ہم آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو رکھی ہوئی ہیں کتابیں یہ بڑی اہم چیز ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کنوکشن ریٹ ہمارے یہاں پر کیا ہے ملک میں, اور اس کی سزا کیا ہے, اور ہونی کیا چاہیے, کیا جو سزا ہے وہ کافی ہے, صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ کہ کنوکشن بالکل اگر آپ پرسنٹیج میں دینا, چونکہ اس کے ڈیٹا اگین میں نے کہا کہ ڈیٹا بہت بڑا لیکن بہت کم ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ یہ سمجھ کہ اچھا اب سزائیں جو ہے مختلف ہے اس میں قانونی طور پر, یعنی کہ اس میں کہی جا سکتی ہے کہ جیسے اگر پچھلے سلے آپ نے دیکھا کہ زینب کے کیس میں تو ڈیتھ سینٹینس بھی ہوئی, بالکل ٹھیک ہے نا, تو سیویئر بھی وہ ہے. اچھا اس میں نا ایک تھوڑا سا میں سزاؤں کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ اگر سیویئر سزا ہوگی تو اس کا مطلب ہے کرائم کم ہو جائے گا, نہیں یہ بھی ہمیں تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھیں. میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جب جو سماجی مسائل ہوتے ہیں نا ان کی پیونیٹو میئر صرف حل نہیں ہوتا, سزائیں دینا جو ہے وہ حل نہیں ہے. یقینی طور پہ یقینی طور پہ یعنی یہ ایک اہم پہلو ہے, اور اویئرنیس اس کا ایک پہلو ہے, کاؤنسلنگ ہے, ریہیب ہے, تمام پہلوؤں سے بات کرنے کی ضرورت ہے, تمام پہلوؤں سے. تو اس لحاظ سے کہ اگر ہم بہت زیادہ سزائیں بڑھا دیں گے, بہت سزائیں دے دیں گے, بس آپ کے سامنے ہے کیا اس واقعے کے بعد ہینگ کرنے کے بعد واقعات کم ہوئے؟ نہیں ہوئے.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو دیا ایک کوئی سزا دی نا, مطلب اگر آپ زیادہ ہر کیس میں اگر سزا ہوگی تو لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا کہ جہاں پر بھی کوئی پرابلم ہوگی وہاں سزا ہوگی. تھوڑا سا ہمارا جو اگر کورٹس کا ہم سسٹم دیکھ لیں یا اگر پولیس کی جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کو پیرنٹس لاتے ہیں, پولیس کے پاس بھی لاتے ہیں, اسپتال بھی لے کر جاتے ہیں. اب پہلے ایک آدھے دن میں تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں, اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے ان سب کے لیے, اتنا حادثہ ہو گیا ان کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ, ان کو سمجھ نہیں آتی. اس میں گزر جاتے ہیں کئی کیسز میں, اس میں گزر جاتے ہیں 72 گھنٹے, جس کا کہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آپ ایویڈنس کے لیے 72 گھنٹے. اگر وہ 72 گھنٹے گزر گئے تو پھر اس کو کیسے کنورٹ کریں گے؟ سزا دینے کے لیے بھی تو آپ کے پروسیجرز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے نا کہ یوں اس شخص کو پکڑا, بچے کا ٹیسٹ کرایا اور آپ لے گئے اور اس کو پریزنٹ کیا آپ نے کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا اپنے کام کے حوالے سے. ہم کچھ کمیونٹیز میں کام کر رہے بڑے سالوں سے. ایک کمیونٹی میں بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں فرق یہ تھا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس فیملی میں ان لوگوں کو پتا تھا کہ کیا کرنا. اچھا, انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ود ان دیٹ پیریڈ انہوں نے ایویڈنس کلیکشن کے لیے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا. اچھا, اب اس میں ہمارا جو کوئی کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم تمام اداروں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. اسی جو پولیس اسٹیشن تھا چونکہ وہ پہلے سے سینسٹائز تھا, اس کو پتا تھا کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں, اس نے فوری طور پر کنسرن ایم ایل او سے رابطہ کروایا. ایم ایل او نے فوری طور پر جو ریکوائرڈ پروسیجر کرنے کے بعد جو ریکوائرڈ اس کے اوپر کلازز لگنی تھی لگائیں اور اس کے بعد پروسیس چل. اب وہ پروسیس سپیڈی تھا اور اس میں سزا ہوئی ہے. تو میں جو آپ کو بات جس میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو ہمارا بیسک پرنسپل ہے کام کا, کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو پروسیسز ہیں آپ کو کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے, بچوں کو امپاور کرنا ہے, اداروں کو سینسٹیو کرنا ہے. آخری بات میں کرنا چاہوں گا, پیرنٹس کو ایسے کون سے کام ہیں جو کہ کرنے چاہیے تاکہ ان کے بچے اس طرح کے نیگیٹو واقعات سے بچ سکے؟ وہ کیا 3 یا 4 کام ایسے ہوں گے جو پیرنٹس کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس میں میں چاہوں گا سائیکا بھی تھوڑی سی اس میں بات کریں گے. میری طرف سے 2 باتیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے پلیز ٹرسٹ یور چلڈرن. ٹھیک ہے, جب بھی بچہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے اس کی بات کو سنیں, تحمل سے, بالکل تسلی سے. اس کو یہ کہیں کہ اس کو اتنا آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ میرے پیرنٹس, میں جو بھی چاہتی ہوں ان سے بات کرنا وہ کر سکتے ہیں. This is from my side basically, ٹھیک ہے. اور امیڈیٹلی اس کے بعد جو بھی ریکوائرڈ پروسیسز ہوتے ہیں آپ اس کی طرف بڑھیں. یقینی طور پہ یعنی تھوڑی سی لوگ گھبراتے ہیں, لیکن میں اس پہ یہ پیرنٹس سے کہنا چاہوں گا کہ جب ایز پر میرے 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, جب میں اپنے بچوں کے حوالے سے اتنا سوچتا ہوں کہ ان کے, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو لہٰذا مجھے یہ سوچنا ہے کہ امیڈیٹلی میں نے اس کے لیے جو ریکوائرڈ میجرز وہ لینے ہیں, میں چھپانا نہیں. جی, میں تھوڑا سا پھر اس کے اوپر آ جاؤں گی کہ پیرنٹس کو جو بات ہوئی ہے کہ ایک تو اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں, ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں تاکہ کمیونیکیشن اسموتھ ہو, اوپن ہو, وہ آ کے آپ سے بات کر سکیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی ٹراما یا صدمہ ہو رہا ہے چائلڈ سیکچوئل ابیوز کے علاوہ کسی قسم کا ایکڈیمک اسٹریس کوئی بھی ہے تو وہ آپ سے کھل کے بات کر سکیں تاکہ کوئی ایکسٹریم کانسیکوینسز نہ آئیں. اور جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو ہم 0 سے 18 کی بات کرتے ہیں, 18 ایئرس تک, ٹھیک ہے. اور آپ ان سے بات کریں, اور اگر کبھی وہ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ شیئر کرتے ہیں تو شاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے رسپانسبلی اس کا رپلائی کرنا, اور ہمیشہ کہ آپ کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ بچے بہت حد تک مینیپولیٹ اور اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اس مٹیریل کا تعلق ہے جو آپ نے بات کی تھی, ہم نے یہ بنایا ہوا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, آپ لے بھی سکتے ہیں. اس میں ہم نے اس میں اس سائٹ یہ ہماری بکس ہیں اور یہ ورک بکس ہیں, ہماری CDs بنی ہوئی ہیں, اس طرح کی CDs بنی ہوئی ہیں کہ پیرنٹس آپ بات کر سکتے ہیں. میں نے جس طرح بتایا 2.5-3 سال سے بہت ایزی وے میں بات شروع ہو جاتی ہے, سمپل وے میں, کھیل میں, جس طرح 6 سے 8 سال تک کی عمر کا ہمارے پاس مٹیریل ہے, 10 سال تک کا, پھر 11 سے 13 سال تک کی پری ٹینس کے لیے, 12 سال تک, اور پھر 13 سے 18 سال تک کی بھی اینیمیشنز بنی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح بات کریں. اور اس میں نہ صرف آپ باڈی پروٹیکشن پہ بات کر سکتے ہیں جب ہم پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کمیونٹی میں, اور جب ہم بنا بھی رہے تھے تو چائلڈ پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں نے اس کے اوپر فیڈ بیک دیا ہوا ہے کہ ورڈز کتنے سینسٹیو ہیں, اور لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو ڈر رہے تھے, یہ تو بڑے آسان وے میں آپ نے بات کر دیا, اب ہم بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. بالکل. ہماری کاؤنسلنگ ہیلپ لائن میں صرف کہنا چاہوں گا, اگر کسی کو ہماری ہیلپ لائن سے ضرورت ہو تو 0800 2244 یہ ہماری کاؤنسلنگ ہیلپ لائن ہے. کسی بھی پیرنٹس کسی بھی وقت ہمیں اس حوالے سے کال کر سکتے ہیں. یہ 24 آورز ہے, صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے. ٹھیک ہے, صبح 9 سے 5 بجے تک. بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت نکالنے کے لیے, بہت کام زبردست کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. والدین سے ایک میری درخواست ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلنے کی ضد کرے, اکیلا کہیں جانے کی ضد کرے, خدا را اس کو گھر سے باہر اکیلے نہ جانے دیں, اپنی آنکھوں سے اس کو اوجھل نہ ہونے دیں, اور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی, جو ایون آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں, ان کے پاس بھی آپ اس صورت میں اکیلے چھوڑیں جب آپ
کو اتنا اعتبار ہو کہ ان کے ساتھ، اور صرف ہم اگر چائلڈ ابیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم چائلڈ ابیوز میں صرف ریپ یا سیکشول ہراسمنٹ کی بات نہیں کرتے، ہم وائلنس کی بھی بات کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ڈرائیور کو دیکھا، وہ 2 بچیوں کو اسکول سے لے کر جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی وہ بچیاں تھیں، ان میں سے ایک بچی شرارتیں کر رہی تھی، گاڑی کا شیشہ کھول کے اپنا سر باہر نکال رہی تھی. اس شخص نے اس کو الٹے ہاتھ سے ایک تھپڑ لگایا اور وہ بچی ڈر کے سہم کے پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھ گئی. تو وائلنس بھی ہوتی ہے. صرف چائلڈ ابیوز اگر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ریپ نہیں ہے. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان کا خیال رکھیں.